ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا ذکر پڑھنے کی آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی فضیلتوں کو، فائدوں کو بیان کرنے والا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ ساری باتیں حدیث پاک کی روشنی میں ہوں گی۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ حدیث پاک کو سنیں تو ساتھ میں کمنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ یاد ہو، لیکن جب میں بار بار ویڈیو میں بیان کروں گا تو آپ کو ویڈیو دیکھتے دیکھتے یاد ہو جائے گا۔ بتائیے گا ضرور کہ کتنے لوگوں کو ویڈیو دیکھتے یاد ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دو مرتبہ میرے ساتھ دہرا لو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا چیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، وہی چیز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب سنیے اس سے ہوتا کیا ہے۔ حدیث پاک نمبر 1، سنن ترمذی جلد نمبر 5 کی حدیث پاک نمبر 3477 میں ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جھاگ کے بارے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب سمندر کا پانی کسی چیز سے یا کسی پتھر وغیرہ سے ٹکراتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باریک باریک دانے ٹائپ کے کچھ پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کیا ان کو گن سکتے ہیں؟ کوئی مشین ان کو گن سکتی؟ نہیں۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اسے معاف فرما دے گا۔ تو آپ کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد، ہمیشہ سونے سے پہلے یا سو کر اٹھنے کے بعد آپ یہ ذکر ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث پاک بہت پیاری ہے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کمنٹ میں لکھنا نہ بھولیں۔ حدیث پاک سنیے، کتاب مجموع الزوائد جلد نمبر 10 کی حدیث پاک نمبر 16876 میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لیتا ہو یا دشمن سے جہاد کرنے سے وہ شخص ڈرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا یعنی یہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ کیا کوئی سونے کا پہاڑ ہم میں آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے کیا صدقہ؟ نہیں، لیکن یہ ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر اتنا پسند ہے کہ سونے کے پہاڑ کے صدقہ کرنا یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب اس ذکر کو کرنے سے ملتا ہے۔ دیکھو 3 باتیں ہیں، سننا غور سے۔ پہلی بات کیا کہ جس کے لیے رات میں عبادت کرنا مشکل ہو، یعنی کوئی بندہ رات میں اٹھ کر عبادت نہیں کر پاتا ہے یا کوئی دین کے معاملات میں مال نہیں خرچ کرتا، حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ دین میں اللہ اس کے رسول کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز کہ کوئی دشمن سے، دشمنان اسلام سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کیا کرے، کیونکہ اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ سونے کے پہاڑ کو صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہو گئی۔ اب تیسری حدیث پاک سنیے، کتاب مجموع الزوائد جلد نمبر 10 کی حدیث پاک نمبر 16875 میں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھو کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہو تو دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں اس ذکر کی برکت سے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کافی غور سے ان حدیث پاک کو سنو گے تو صرف ذکر ایک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ذکر ایک ہے لیکن فائدے دیکھو تو کتنے سارے ہیں۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، جنت میں کھجور کا درخت لگانے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کیا اتنے سارے فائدے آپ کوئی اور چیز کر کے حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ بھی اس ذکر کو پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ چیزیں معلوم ہو سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔